المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال سبحانه وتعالى في مقام آخر: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبی الکریم. محترم ذمہ داران کمیٹی مسجد حاضہ، وہ ارباب مجاز، وہ متولی صاحب مسجد حاضہ، اور عزیز القدر مولانا حافظ قاری افتخار احمد صاحب، استاذ المعہد الدینی العربی، اور میرے کرم فرما مولوی جناب اعجاز صاحب، استاذ المعہد الدینی العربی، اور اس بابرکت مبارک محفل میلاد کے داعی و ناظم، پریسیڈنسی کالج کے ذمہ دار جناب عبدالقیوم صاحب و برادران، جناب عبدالقیوم صاحب و برادران، بزرگان ملت و برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ہم سب کے لیے بہت ہی ہماری زندگی کی بابرکت، باعث خیر و برکت محفل اور ہماری زندگی کے مبارک اور مسعود لمحات اور اوقات. کیونکہ یہ محفل، یہ مجلس اللہ اور اس کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی سے معنون ہے. یہ محفل کے سجائے جانے کی وجہ اور اس کا مقصد حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باعث تخلیق کائنات، سرور انبیاء، سرتاج پیغمبران خدا حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک اس کا مقصد ہے. تو اس سے بڑھ کر اور بہتر کیا بات ہو سکتی ہے، کیونکہ جو اس مجلس کا اہتمام کیا گیا ہے، اس مجلس کا جو اہتمام کرتے ہیں، در حقیقت اللہ رب العزت کے فرمان، قرآن شریف کی آیت وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا حصہ بنتے ہیں، اس کا مصداق بنتے ہیں، گویا اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں. اس اعتبار سے یہ ہمارے لیے بڑی سعادت مندی کی بات ہے ان لوگوں کی بنسبت جو اس وقت بازاروں میں مصروف ہیں، جو لایانی اور فضولیات میں اپنا وقت بتا رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ ان کے مقابلے میں وہ حضرات بڑے مبارکبادی کے مستحق ہیں، قابل
فخر ہے ان کے لیے یہ مجلس اور یہ اوقات۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس جگہ پر جس مجلس میں لوگ جمع ہوں اور وہاں اللہ کا ذکر نہ کریں، جس مقام پر، جس محفل میں، جس مجلس میں، جس اسپاٹ پر 1 سے 4 لوگ جمع ہوں اور وہاں نہ اللہ کا ذکر ہوا، نہ اس موقع پر اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا گیا، تو وہ موقع اور وہ مجلس، لوگوں کا وہاں جمع ہونا روز قیامت ان کے لیے وبال جان ہوگا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ تصویر کے دو رخ، ایک وہ لوگوں کا جمع ہونا جہاں نہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے، نہ اللہ کے رسول کا ذکر ہوتا، نہ اس میں اللہ کی حمد و ثنا ہوتی ہے، نہ تسبیح، نہ حضور پر درود و سلام ہوتا ہے۔ ایک وہ مجلس بھی ہے۔ دوسری وہ مجلس ہے جہاں پر اللہ کا اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا، وہ مجلس جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر نہ ہو، وہ لوگوں کے لیے وبال جان ثابت ہوتی ہے، اور جس مجلس میں اللہ اور اس کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہوتا ہے، وہ ان کے لیے زندگی کے قیمتی لمحات بھی اور روز آخرت ان کے لیے باعث شفاعت ثابت ہوتی ہے وہ مجلس۔ تو حاضرین محترم، ان مجالس کے انعقاد کا یہی مقصد ہوتا۔ میں نے اپنی گفتگو کے آغاز پر 2 آیات شریفہ کی تلاوت کی، ان کی مختصر سی تفسیر اور تشریح کر کے پھر ہم اصل جو مجلس میلاد ہے، میلاد سے متعلق جو خطبہ عرض کرنا ہے، اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ چونکہ یہ خطبہ میلاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد مبارک کے حوالے سے خطبہ ارشاد کرنے کے لیے یہ مجلس منعقد کی گئی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ کچھ اردو زبان میں، چونکہ سارے ہی مصلیان مسجد، اہلیان محلہ اردو زبان سے واقف ہیں، ان کی سمجھنے کے لیے اردو میں بھی اس کا کچھ مختصر سا ماحصل عرض کر دیا جائے گا کہ یہ مجالس کیوں منعقد کی جاتی ہیں۔ یہ جو خطبہ میلاد ہے، خطبہ عربی زبان کا لفظ ہے، خطبہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے تقریر یا وعظ، لیکچر جس کو ہم کہتے ہیں، تقریر جس کو کہتے ہیں، وعظ جس کو کہتے ہیں، یا لیکچر جو ہوتا۔ میلاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری، جو کہ ہم انسانوں کے لیے بہت بڑی نعمت عظمیٰ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں تشریف لانا ساری انسانیت، نہ صرف ساری انسانیت بلکہ دیگر مخلوقات کے لیے باعث شرف اور سعادت ثابت ہوا۔ پوری خلق خدا کے لیے حضور کی تشریف آوری نعمت اور اللہ کا احسان عظیم ہے۔ تو اللہ کے اس احسان عظیم اور اس نعمت عظمیٰ کے حصول کا اس مجلس میلاد میں ذکر کیا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے حضور کی ولادت باسعادت کو، حضور کی میلاد پاک کو کیسے دنیا اور دنیا والوں کے لیے باعث و خیر و برکت بنایا، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا بندگان خدا کے لیے نعمتیں رکھی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اور حضور کی دنیا میں تشریف آوری کے کتنے سال سے اللہ تعالیٰ اس کا بندگان خدا کے درمیان چرچا کرواتا رہا۔ ہر نبی حضور پاک علیہ السلام کی آمد کی بشارت دیتے رہے کہ 1,24,000 انبیاء دنیا میں تشریف لائے، ان کے بعد حضور پاک علیہ السلام سب سے آخر میں تشریف لائے، لیکن وہ سارے انبیاء اپنی نبوت کا کام کرتے ہوئے آخری نبی کی تشریف آوری کی بشارت دیا کرتے، کیونکہ اللہ رب العزت نے خود ان سے وعدہ لیا۔ روز میثاق عالم ارواح میں اللہ تعالی سارے نبیوں سے
اللہ تعالیٰ سارے نبیوں کو جمع فرما کر ان سے یہ وعدہ لیا تھا کہ دیکھو میں ایک نبی کو بھیجنے والا ہوں جو خاتم النبیین ہوں گے، جو تمام نبیوں اور رسولوں کے سردار ہوں گے۔ تم اپنی نبوت کا کام کرتے ہوئے تمہارے عہد نبوت میں اگر وہ نبی تشریف لا لے تو کیا تم ان پر ایمان لاؤ گے؟ یعنی تمہارا جب نبوت کا پیریڈ چل رہا ہو، تم نبی بنا کر جس زمانے میں بھیجے گئے ہو، اگر ایسے وقت میں اگر وہ نبی آ جائیں تو تم اس خیال میں نہ رہنا کہ میں خود اللہ کا ایک نبی ہوں، کیوں دوسرے نبی پر ایمان لاؤں۔ ایسے نہیں، بلکہ تمہارا یہ کام ہوگا، تمہاری یہ ذمہ داری ہوگی وہ نبی پر جو سارے نبیوں کے سردار، وہ نبی جو سارے رسولوں کے سرتاج ہیں، وہ نبی جو ایسی شریعت لانے والے ہیں جو پچھلے سارے نبیوں کی شریعت کو منسوخ کر دے گی اور ساری شریعتوں پر اس کا سکہ رائج ہو جائے گا، وہ نبی جو سارے آسمانی کتابوں کو منسوخ کرنے والی کتاب قرآن پاک لے کر آئیں گے۔ ان کے ساتھ جو کتاب ہوگی وہ سارے نبیوں پر نازل کردہ کتابوں اور صحیفوں سے سب سے زیادہ افضل اور سب سے جامع کتاب ہوگی، اور اس میں سب سے زیادہ معلومات ہوں گی، اور اس میں خدا کا آخری قانون اور پیغام ہوگا، اور وہ سب سے زیادہ مکمل قانون خداوندی ہوگا۔ تو جب وہ نبی اس کتاب کو، اس آخری قانون اور شریعت کو لے کر تشریف لائیں گے تو تم ان پر ایمان لانا۔ یہ اللہ تعالی نبیوں سے یہ عہد لیا۔ چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ یہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں انبیاء کو جمع فرما کر جو ان سے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں، ان کے بارے میں عہد لیا، حضور کی تشریف آوری کا ذکر کر کے، حضور کے آمد سے پہلے۔ تب آپ اندازہ لگائیے ابھی دنیا پیدا بھی نہیں ہوئی، دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام ابھی تشریف بھی نہیں لائے، کہ لوگوں کو حضور کے بارے میں کوئی مجلس سجائی جاتی ہے تو بعض لوگ غلط فہمی کا شکار، کوئی غیر مسلم نہیں، مسلم ہی ہیں، وہ مسلمان ہی ہیں، لیکن ان کا قصور فہم ہے، ان کی عقل غلط فہمی کا شکار ہے۔ ان کو دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ان کو حدیث کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ان کو قرآن پاک کو سمجھنے کی ضرورت ہے، قرآن پاک کا نہ صرف ترجمہ بلکہ تفسیر سمجھ کر پڑھنے کی ضرورت ہے ان کو، کہ اتنی کھلی صاف آیت، کوئی اس کے اندر ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، بالکل کھلم کھلی صاف سیدھی بات ہے۔ دیکھیے آپ، عربی زبان جو ایک ہلکے سے درجے میں بھی اگر کوئی آدمی پڑھ لیا ہو، اس کے لیے بات صاف سیدھی ہے کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، تم یاد کرو عالم ارواح کے اس یوم میثاق، عہد و پیمان والے اس دن کو تم ذرا یاد تو کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم اس دن کو یاد کرو جس دن کے اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے، سارے نبیوں سے عہد اور پیمان لیا، سارے نبیوں سے اللہ تعالیٰ عہد اور پیمان لیا، کیا بول کر لما آتیتکم من کتاب وحکمت، کہ میں تم کو جو کتاب دوں گا، اے میرے نبیوں، اے میرے پیغمبروں، میں تم کو جو کتاب دوں گا اور جو میں تم کو عقل اور دانش مندی کی باتوں پر مشتمل جو احکام دوں گا، وحکمت ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پیچھے، تم پہلے گئے دنیا میں اور اللہ کی کتاب بندوں کو پہنچائے اور اللہ کے احکام بندوں کو پہنچائے، اور ایسے عرصے میں خدا کی کرنی یہ ہو جائے کہ پھر ایک رسول آ جائیں
ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پیچھے، تمہارے اس کام کے بعد، تمہارے اس کار نبوت اور تبلیغ دین کے بعد ایک رسول آ جائیں، رسول مصدق لما معکم، اور وہ رسول ایسے ہیں کہ تمہاری کتاب کی بھی تصدیق کرنے والے رسول. ایسے نہیں کہ وہ رسول تمہاری لائی ہوئی کتاب کو جھوٹی ثابت کریں گے، ایسا نہیں، بلکہ وہ رسول کی شان، ان کی تواضع، ان کی انکساری اور ان کی اندر ایسی متانت اور ایسا وقار ہوگا، ایسی عاجزی ہوگی، اتنے بڑے اونچے مقام پر ہو کر بھی وہ اپنے سے پہلے نبیوں کی بھی تائید کریں گے، اپنے سے پہلے نبیوں کی کتابوں کو بھی تصدیق کریں گے. پھر جو وہ نبی احکام شریعت بندوں تک پہنچائے، ان احکام شریعت کی تصدیق کریں گے. لما معکم، تمہارے ساتھ جو کتاب ہوگی، جو شریعت ہوگی، اس کتاب اور شریعت کے بارے میں وہ تصدیق کرنے والے نبی ہوں گے کہ ہاں حضرت موسیٰ نے جو شریعت اور جو کتاب لائی ہے یہ واقعی اللہ کی کتاب. البتہ بعد میں حضرت موسیٰ کے بعد ان کے امتی جو اس کے اندر تبدیلیاں کر لیے، وہ کتاب کی بات نہیں، جو آسمان سے جو نازل ہوئی حضرت موسیٰ پر جو کی تو اس کی وہ تصدیق کریں گے. حضرت عیسیٰ پر جو انجیل نازل ہوئی اللہ کی طرف سے، اس کی وہ تصدیق کریں گے. بعد والے امتی اس کے اندر تبدیلیاں اگر کر لیے ہیں تو وہ تحریف شدہ کتاب ہے، وہ قابل تصدیق نہیں ہے. تو لہذا پھر وہ رسول جب دنیا میں تشریف لائیں اور تصدیق کریں اس کتاب اور شریعت اور اس احکام خدا بندی کی جو تمہارے ساتھ ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اللہ تعالیٰ سختی کے ساتھ ان انبیاء سے وعدہ لے رہا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، کہ اے نبیو ضرور ضرور تم ان پر ایمان لانا، تمہاری یہ ذمہ داری ہوگی، تم ان پر ضرور ایمان لانا. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، یہ عربی زبان کا ایک فارم ہے، ایک صیغہ. یہاں پر ہمارے انگلش کے مول صاحب ہیں، کالج کے پروفیسر صاحب بھی ہیں، یہ سب حضرات، ممکن ہے آپ حضرات میں سے بھی بہت سارے لوگ انگریزی داں ہوں گے یا کم سے کم اردو سمجھنے والے ہوں گے. تو ہر زبان کے کچھ قواعد ہوتے ہیں. تو یہ جو عربی زبان کا جو فارم ہے، صیغہ ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، یہاں جو نون تشدید والا آپ کو دکھ رہا ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، یہ جو تشدید ہے عربی زبان میں گرامیٹیکل طریقے سے ایک بات ہے کہ جس لفظ میں جتنے الفاظ بڑھ جاتے ہیں وہ لفظ میں اتنی سختی اور تاکید اور اسٹریس پیدا ہوتا ہے. یہ عربی زبان کی خاصیت ہے. ورنہ سیدھے سیدھے وہ لفظ اصل میں کیا ہے، تؤمنون. یہ تو ہم قرآن میں تلاوت کرنے والے سمجھ سکتے ہیں. قرآن میں آپ کتنی جگہ دیکھیں گے یؤمنون بالکتاب، تؤمنون یؤمنون، تؤمنون یؤمنون، یہ ایک جنرل لفظ ہے. لیکن اب آپ دیکھیے وہی فارم کو اللہ تعالیٰ ایک تھوڑا سا تبدیلی کے ساتھ یہاں یوز کیا کہ نون پر تشدید آ گئی. تو عربی زبان میں یہ جو تشدید والا فارم ہوتا ہے، کسی کام کو ضرور کرنا ہوتا ہے تو کہتے ہیں، کسی کام کو یقینی طور پہ، لازمی طور پر، کمپلسری، مینڈیٹری جب کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے یہ فارم اور یہ کانجوگیشن یوز کی جاتی ہے. عربی زبان میں یہ کانجوگیشن یوز ہوتی ہے وربل، کہ اس کو کہتے ہیں لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ. تو اللہ تعالیٰ ان نبیوں کو اس رزق کے ساتھ پوری تاکید اور سختی کے ساتھ حکم دے رہا. کس کو؟ عام بندوں کو نہیں. عام بندوں کو تو حکم ہے ہی، لیکن عام بندے تو عام بندے، اللہ کے نبیوں کو حکم دیا جا رہا. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم اس نبی پر، وہ آنے والے جو آخری نبی ہوں گے ان پر تم ضرور ایمان لانا. وَلَتَنْصُرُنَّ، اور ضرور تم ان کی مدد کرنا. یہاں بھی دیکھیے آپ لَتَنْصُرُنَّهُ، نون پہ تشدید ہے. یہ تشدید ضرور کے معنی پیدا کرتی ہے. ضرور بضرور لازمی ہے تمہارے لیے کام کرنا، ورنہ تمہارے لیے خسارہ ہوگا، نقصان ہوگا، یہ مطلب نکلتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں دو باتیں فرمائے ہم کی، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، اور ضرور تم ان کی مدد کرنا. پھر اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے
اتنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آرڈیننس جاری ہوا. عالم میثاق، عالم ارواح میں سارے انبیاء کے سامنے اللہ تعالیٰ پہلے یہ اعلان کیا، پھر اس کے بعد پلٹا کر پھر پوچھتا ہے. جیسے ہوتا نا کہ بھئی ہو سکتا ہے کہ کوئی سنے نہیں سنے، انسنی ہوگی، کیا پلٹا کے پھر اللہ تعالیٰ سوال کر رہا ہے انبیاء سے. قال اقررتم واخذتم على ذلكم مصری، کیا تم سب اس بات کا اقرار کرتے ہیں میں تم کو اگر دنیا میں نبی بنا کر بھیجوں گا تو کہیں ایسا نہ ہونا کہ تم اپنی نبوت کے بھرم میں نہیں رہ جانا، بلکہ اپنی نبوت کے ساتھ آنے والے اس نبی کی تصدیق کرنا. کیا تم اس کا اقرار کرتے ہیں؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ مِصْرِي، اور اس بات پر تم مجھ سے پکا عہد کرتے ہو. یہ اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے. ترجمہ اٹھا کر دیکھیے قرآن پاک میں 3 پارہ ہے، سورہ آل عمران ہے. اللہ تعالیٰ صاف الفاظ میں پوچھ رہا ہے. میں تو ابھی کوئی دوسری باتیں جو عام طور پر لوگ بتاتے ہیں، بیان کرتے ہیں، وہ تفصیل میں گیا ہی نہیں. میں تو صاف سیدھی اتنی بات بولوں جو اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء سے فرمایا. میں ابھی کوئی فلاں بزرگ لکھے سو کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، فلاں محدث لکھے اس میں ایسا ہے، وہ تو ابھی بولا ہی نہیں. ابھی تو خالی قرآن کی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں. اس سے ہر عقل مند سمجھ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں عالم ارواح میں وہ جو واقعہ ہزاروں سال پہلے ہوا اس کا ذکر کرا. قرآن تو یہ ذکر کی کتاب ہے. آپ بتائیے یہ قرآن کیا یہ فلاں وقت میں یہ واقعہ ہوا تھا، واقعوں کی کتاب ہے قرآن. قرآن تو مسلمانوں کے لیے قانون بتانے والی کتاب ہے. قرآن تو مسلمانوں کی عبادتیں اور احکام کو بتانے والی کتاب ہے. قرآن نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، شرک، توحید وغیرہ کا ذکر کرنے والی کتاب ہے. اب آپ بتائیے اس کتاب میں وہ قرآن نہ یہاں پر نہ نماز کا ذکر کر رہی ہے. نبیوں سے یہ نہیں پوچھا جا رہا ہے اے نبیوں میں تم کو دنیا میں جب بھیجوں گا تو تم لوگ نماز کی پابندی کرو، تم لوگ روزے رکھا کرو، تم لوگ حج کے لیے مکے کو جاؤ. یہ بات نہیں ہو رہی ہے. پوری آیت کے اندر بس اتنی بات ہے، کیونکہ معلوم ہے اللہ تعالیٰ کو یہ نبی تو اپنے اپنے کام میں تو رہیں گے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اس نبی کو نہ پہچان کر، یا کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اس نبی کی شان کو نہ تسلیم کر کے کہیں اپنی نبوت کے معاملے میں کہیں کوئی خطا نہ کر جائیں. تو اللہ تعالیٰ ان سے پہلے ہی عہد لے لیا، فرما دیا لَتَنْصُرُنَّ، تم ان کی ضرور مدد کرنا. کیا تم اس کا پکا عہد کرتے ہو، مجھ سے وعدہ لیتے ہو؟ قالوا اقررنا، پھر قرآن خود بول رہا ہے. سارے انبیاء یک زبان ہو کر کہنے لگے اقررنا، اے اللہ، اے پروردگار، ہاں ہاں ہم اقرار کرتے ہیں، ہاں ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں. قال فاشهدوا، اب آپ دیکھیے کیسا انداز ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہو گئی نا بھائی، اتنی بات ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، پھر کیا تم اقرار کرتے ہو؟ تو بولے ہاں ہاں ہم اقرار کرتے ہیں. بول دیے آیت ابھی بھی ختم نہیں. پھر کیا فرمایا جا رہا ہے؟ قال فاشهدوا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو تم لوگ گواہ رہو، تم خود اس کے گواہ رہو. اے آدم، اے موسیٰ، اے عیسیٰ، اے فلاں فلاں، تم نوح علیہ السلام کے لیے گواہ ہو. اے نوح علیہ السلام، اے آدم علیہ السلام، اے موسیٰ علیہ السلام، اے عیسیٰ